فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة رواہ البخاری و مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ہر عبادت کا مستحق ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، بیماری اور شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، ہر حال میں اسی کے لیے ہر قسم کی تعریفیں، ستائشیں اسی کے حق میں سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ منافقون کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے جو کچھ آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، تم لوگ خرچ کرو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا وقت آ جائے۔ پھر بندہ افسوس کے ساتھ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار مجھے کچھ اور مہلت مل جاتی، پھر میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے، خیرات کر کے۔ قرآن اور حدیث میں صدقات اور خیرات کا حکم ملا ہے، حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دینے، دلانے، ان پر خرچ کرنے کا حکم آتا ہے۔ یہ ایک صدقہ مفروضہ ہے جو زکوٰۃ کی شکل میں ہے، جو سال میں ایک بار ہے، صاحب نصاب پر ہے۔ اور دوسرا ہے صدقہ نفل کے طور پر، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، عبادتوں میں سے مالی عبادت ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ صدقہ اور خیرات کی بڑی فضیلت قرآن میں اور حدیث میں آئے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، گویا کہ وہ خرچ کیا، اس دانے کے ذریعے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے نکلتے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ گویا کہ ایک آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا دے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی دے گا۔ گویا کہ ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کسان زمین پر بوتا ہے اور اس کے بونے کے ساتھ ہر بالی سے دانے نکلتے ہیں، خوشے میں دانیاں اناج نکلتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں ایک دانے کے عوض میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک کا بدلہ 100 دینے کا وعدہ کرتا ہے، کہیں اس سے بڑھ کر وعدہ کرتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. یہ صدقہ اور خیرات کا بڑا فائدہ یہ ہے، گناہوں سے آدمی کو بچاتا ہے، بلکہ کفارہ بن جاتا ہے یہ صدقہ اور خیرات. جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اسی طرح یہ صدقہ اور خیرات سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، خاص کر صدقہ سے، خیرات سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ایک بڑا فائدہ، دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے، بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، خاص کر یہ صدقہ خیرات. بلائیں، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، ہماری زندگی میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، علاج معالجے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، لیکن ذرا صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے مریض کا علاج کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، شفا کی نیت سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ فرمایا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ مریض کی شفا کے لیے ہم لوگ اندھا دھن لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہسپتالوں میں، ICU میں، فلاں میں. لیکن حدیث نبوی یہ بھی ہے ذرا مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کے نیت سے. اور یہ خاص کر یہ صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے مال میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، مال کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ صدقہ اور خیرات. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے لوگوں سے زکوٰۃ لو، صدقہ خیرات لو. اس سے کیا ہوگا؟ مال پاک صاف ہوگا، دلوں کا تزکیہ ہوگا، دلوں کو صاف کیا جائے گا. مال خرچ کرنے سے مال میں طہارت حاصل ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف رفع درجات کا ذریعہ بھی ہے، درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس اجر ہے، بے حد و حساب اجر ہے. اور دوسری طرف گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ مٹانے کا ذریعہ ہے یہ صدقہ اور خیرات. تو صدقات اور خیرات حالات کے اعتبار سے کہیں جو ہے پانی پلانا افضل صدقہ ہو جاتا ہے، جہاں ضرورت زیادہ اسی کی ہے. کہیں جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ صدقہ افضل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایو صدقۃ اعظم اجرا، صدقہ اور خیرات میں سب سے بہت زیادہ اجر اور ثواب والا صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ تب آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے تصدق وانت صحیح شحیح، تم صدقہ اس وقت کرو جب تم جو صحت مند بھی ہو، مال تمہارے پاس ہے، صدقہ بھی کرو، صحت کی حالت میں صدقہ کرو، خیرات کرو. پھر فرمایا مال کی ہرس بھی ہے تمہیں، صحیح شحیح حریص کا لفظ بھی آتا ہے. تأمل الغنا وتخشى الفقر، تم مال اس وقت خرچ کر رہے ہو جب تمہیں جو ہے مالداری کی خواہش ہے، تمنا ہے، اور دوسری طرف فخر و فاخر سے ڈرتے بھی ہو، اس کے باوجود مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں. لا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان. فرمایا کہ تم جو ہے انتظار نہ کرو، خامخواہ مہلت مزید ڈھیل نہ دو، تاخیر نہ کرو، یہاں تک کہ تمہاری جان نکلنے کا وقت آ جائے، موت کا منظر سامنے آئے. تب آپ نے کہا کہ یہ فلاں کو مال یہ دے دو، فلاں کو اتنا مال دے دو. آخری وقت میں صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ مال دوسروں کا ہو چکا ہے. جب آپ کے موت کے مناظر سامنے آ چکے ہیں، مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، یقینی حالت پیدا ہو گئی ہے، تب آپ نے فرمایا کیا فائدہ، تم آخری وقت میں کہتے ہو مسجد کو دے دو، مدرسہ کو دے دو، یتیم کو دے دو، مسافر خانے کو دے دو. فرمایا کہ نہیں، اس وقت دینے سے کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ وہ مال دوسروں کا ہو چکا ہے. تو لہذا صدقہ اور خیرات کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ آدمی صحت کی حالت میں صدقہ کرے، خیرات کرے،
مال کی خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، فخر و فاخہ کا ڈر بھی ہے، مال کی ہرس بھی ہے آدمی کو، اور کنجوسی سے بچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہتا ہے آدمی، یہ سب سے افضل ہے، یہ افضل صدقہ فرمایا۔ اس کے بڑے فائدے معلوم ہوتے ہیں کئی حدیثوں سے۔ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ مال کی حفاظت ہو جاتی اس کے ذریعے سے، مال محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے اللہ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی صحرا میں میدان میں چل کے جا رہا ہے، اچانک بادلوں میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے عشق حدیقت فلاں، فلاں آدمی کے باغ میں کھیت میں جا کر بارش برساؤ۔ تو آدمی دیکھ رہا ہے، بولنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اچانک آواز آئی، پریشان ہوا، دیکھتا ہے بادل کو، پھر وہ آدمی جو ہے وہ بادلوں کو دیکھتا ہے کہ بادلوں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے، ایک مخصوص سمت کی طرف یہ بادل رواں دواں ہیں۔ آدمی پیچھا کر رہا ہے بادل کا، یہاں تک کہ پہنچا ایک جگہ میں جہاں بادل جا کے برسانا شروع کیا۔ وہاں اتفاق سے دیکھا تو ایک آدمی ہاتھ میں پھاوڑا لے کر کے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں پھاوڑا ہے، تیار کھڑا ہے، گویا کہ اسی کے لیے ہے۔ اتنے میں بارش ہوئی، پانی اس کے کھیت میں پہنچ گیا اور وہ اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے۔ قریب میں جا کر کے اس کسان سے پوچھتا ہے، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام؟ تو اس نے کہا میں نے بادل میں نام سنا ہے، تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی ہیں گے وہ شخص۔ کہاں گا؟ وہی نام، جو نام بتایا گیا وہی نام ہے میرا۔ آخر تمہارے اندر کون سی خوبی ہے کہ باقاعدہ یہ بادل صرف تمہارے کھیت پہ برسانے کا حکم ہوا بادل کو؟ سوال ہوا تو اس نے جواب دیا، کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، میں جو ہے ایک معمولی کسان ہوں، اسی کھیتی پہ میرا گزارا ہے، اس کھیت سے جو بھی پیداوار اناج نکلتا ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے کھیت پر خرچ کر دیتا ہوں، تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ کھیت پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ اور خیرات کرتا ہوں۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایک آدمی محنت کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے اجر کو باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی اسے خوب نواز رہا ہے، حالانکہ وہاں کوئی بارش کا موقع ہی نہیں تھا، اس کے باوجود مخصوص کھیت میں بارش برسنا اور اس کے لیے پانی کا انتظام ہونا اللہ کی طرف سے، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کے پیچھے اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، تو کبھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہارے نیکیاں جو قبول ہوں گی اس کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے پاس اہم ہے، ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ایک آدمی، خاص کر سورہ منافقون میں جو آیت پڑھی گئی اس میں کہا گیا کہ آدمی مرنے کے وقت میں تمنا کر رہا ہے کاش مجھے موقع مل جاتا، میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا، گویا کہ صدقے کی اتنی اہمیت اسے نظر آتی ہے اس وقت میں۔ تو خاص کر اہل ایمان کے لیے ایک سبق ہے کہ آدمی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اور یہ ایمان رکھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے فرما رہے ہیں، 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ آپ نے بتایا، ما نقص مال من صدقۃ، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کے مال میں کمی نہیں آتی، فرمایا صدقہ سے، خیرات سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، آپ کے دینے کی وجہ سے اللہ آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے، سوائے مال میں کمی نہیں آتی بظاہر۔ جیسا کہ یہ بھی فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے، ما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے فهو یخلفہ، اللہ اس کا بدل دے گا، نعمل بدل دے گا۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے 2 فرشتے مقرر ہیں جو صبح میں، شام میں، روزانہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں
ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو خوب نواز، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اے اللہ اسے خوب نواز دے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، جو کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اس کے مال کو ضائع کر دے، بد دعا کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال ضائع نہیں ہوتا، احسان کے بدلے ضائع نہیں ہوتے، بشرطے کہ نیکی ہو، سچائی ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، وہ نیکی ہمیشہ کام آتی ہے۔ اب جو اس کے صدقہ اور خیرات کے دو طریقے ہیں، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقات کو، خیرات کو علی الاعلان سب کے سامنے دے رہے ہو تو اچھا ہے، فنعما ہی، کیا ہی اچھا ہے۔ وان تخفوها، اگر تم رازداری کے ساتھ دے رہے ہو، چھپا کے دے رہے ہو، وتؤتوها الفقراء، فقراء کو دے رہے ہو، فهو خیر لکم، یہ اس سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ گویا کہ دونوں طریقے جائز ہیں، کسی کے سامنے آپ دیے بشرطے کہ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں سب کے سامنے ہی دیے، کوئی بات نہیں ہے۔ یا آپ نے چھپا کر کے دیا، رازداری کے ساتھ دیا، فرمایا فہو خیر لکم، یہ تمہارے حق میں اور اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، فرمایا۔ اور حدیث میں بڑی رازداری کے ساتھ دینے والوں کو اللہ کے عرش میں جگہ دینے کی بات آئی۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، اس میں خاص سایہ ان لوگوں کو ملے گا، اس میں سے ایک صاحب وہ بھی ہوں گے 7 خوش نصیبوں میں سے، رجل تصدق بمالہ لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، ایک اللہ والا انسان ایسا بھی ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اتنی رازداری سے دے رہا ہے، اتنی رازداری سے دے رہا ہے کہ جو ہے دائیں ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، بالکل رازداری کے ساتھ دے رہا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں کسی دیا کیا دیا۔ بعض مرتبہ دے کر کے بولتا ہے میرا نام مت لکھو، یا فاعل خیر لکھ ڈالو، بس میرا نام آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس خاص سائے میں جگہ ملے گی ان کو۔ تو الغرض جو ہے دونوں طریقے ہیں حالات کے اعتبار سے۔ بعض مرتبہ دیکھو اعلان ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، فوراً صحابہ آتے ہیں اپنا مال لا کر کے، آدھا مال لا کے دے رہے ہیں، کوئی گھر کو جھاڑو دے رہا ہے۔ تو حالات کے اعتبار سے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے اگر دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ریاکاری نہیں، آپ کی نیت اگر اخلاص ہے کوئی حرج ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ نے دیا، آدھا مال بھی دیا، گھر کو جھاڑو بھی دیے، تو یہ غرض جو ہے ہماری نیتوں پر ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رہے، صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ کبھی احسان جتانے کی نیت نہ ہو۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال جو کہا جاتا ہے ایسا ہونا، نیکی کرنا خاموش ہو جانا، دینے کے بعد احسان نہیں جتانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیکی ضائع ہو جاتی، نیکی برباد ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، خیرات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، احسان جتا کر، لوگوں کو اذیت پہنچا کر۔ آپ دے دیے، دے کر کے جو ہے لوگوں کو سب کے سامنے بولتے پھر رہے ہیں میں دیا، میں دیا، میں دیا، میں اتنا دیا، یہ سب نہیں ہونا۔ دے کر خاموش ہو جاؤ، احسان مت جلاؤ، یا جو لوگوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اذیت کی شکل آج کے زمانے میں کیا ہے؟ غریب کو دے کر کے فوراً ویڈیو پکڑ لینا، غریب کو دے کر کے فوٹو پکڑ لینا، ویڈیو پکڑ لینا، اس سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ احسان جتانا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس ایک ثبوت کے لیے ہو، کسی کو دینے کے واسطے ہو، لیکن بعض مرتبہ ایک مستحق آدمی، ضرورت مند آدمی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ ضرورت مند ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے آپ کے سامنے، اس کے باوجود قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دو، خاص کر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے فقراء میں، آپ کے ضرورت مند لوگوں میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں،
ہاتھ نہیں پھیلاتے، ضرورت ہے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، بیمار ہیں علاج کے لیے پیسے نہیں، بچے ہیں اہل و عیال ہیں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس اسباب میسر نہیں، قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے محتاج لوگ ہیں، ایسی تلاش کر کے ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے شریعت کی نظر میں، خاص کر ہمارے رشتہ دار، ہمارے محتاج لوگ، ہمارے پاس بیمار لوگ، ضرورت مند لوگ جن کی ضرورتیں ہیں، یہ سب سے پہلے اولا ہیں، بہتر ہیں، ان کو دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ ایسے ضرورت مند بھی ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان سمجھتا ہے یہ لوگ مالدار لوگ ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، بے نیاز لوگ ہیں سمجھتا ہے، ان کی ظاہر کو دیکھ کر سمجھتا ہے، وہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے، لا يسألون الناس الحافا، اصرار کر کے بار بار آپ کے پاس آ کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اصرار کر کے نہیں مانگتے، حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، اسی لیے فرمایا باہر صدقہ کرو گے تو ایک ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو دو گے ڈبل ثواب ملے گا، خاص کر ہر گھر میں ہر خاندان میں ایسا ہونا کہ ہمارے ضرورت مند کون کون ہیں، باقاعدہ انہیں تلاش کر کے دینا، تلاش کر کے کھلانا پلانا اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ہزار دشمنی اپنی جگہ میں، ایک آدمی مصیبت میں ہے، مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھنا، چاہے اس نے آپ کو اس وقت جب آپ کو ضرورت تھی تعاون نہ کیا ہو، انتقام لینے کے بجائے آگے بڑھ کے معاف کر کے اس کا ساتھ ہاتھ بٹانا۔ حدیث میں آتا ہے من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو آدمی ایک مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے دنیا میں، اللہ اس کو قیامت کے مصیبتوں کو پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا۔ خاص کر کے تنگ دست لوگ بہت ہیں، ضرورت مند بہت ہیں، ضرورتیں پوری کرنا۔ موسم کے لحاظ سے آپ دیکھتے جاؤ، موسم سرما ہے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ مسلم جماعتیں، جمعیتیں، تحریکات، اسلامی سینٹرز باقاعدہ ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچ کر کے لباس کا انتظام کرتے ہیں، کملیوں کا انتظام کرتے ہیں، بیڈ شیٹوں کا انتظام کرتے ہیں، یہاں خوراک کا انتظام ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہاں تک کہ بعض مشہور جنکشنوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں افطار کے موقع پر، سحری کے موقع پر مسافروں کے لیے سحری کا انتظام، افطار کا انتظام، یہ سب جو ہے صدقات ہیں۔ گرمی کے زمانے میں پانی کا انتظام کرنا، یہ بھی بڑا صدقہ اور خیرات کا کام ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، افضل صدقہ ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ تلاش میں نہیں ہونا کہ لوگ آئیں گے پوچھیں گے مانگیں گے تب دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے گا، بلائیں ٹال دے گا، بیماریاں اللہ دور کر دے گا، مصیبتیں اللہ دور کر دے گا۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ آپ مال خرچ کر کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں، الفتیں محبتیں بانٹتے ہیں، آپ لوگوں کو مصیبتوں میں دیکھ کر تماشا نہیں دیکھتے آپ۔ اس سے کیا ہوگا؟ خاندانوں میں محبت، بھائیوں میں محبت، بہنوں میں محبت، رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوگی، آپس کے دلوں میں کینہ کپٹ دور ہو جاتا ہے، کینہ کپٹ حسد دشمنیاں جو ہیں سب ختم ہوتی ہیں۔ یہ سب جو ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ جب دیا ہے، اللہ صحت میں رکھا ہے، اللہ جب دولت دیا ہے، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی یہ سب حق ہیں بھائی، مال کا حق ہے یہ، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صاف فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، بے شک تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بھی حق ہیں۔ اللہ اکبر، جیسا کہ خود قرآن میں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، مانگنے والے کا، نہیں مانگنے والے کا، سب کا حق ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار دیں گے آپ رمضان وغیرہ میں، لیکن یہ صدقات اور خیرات، لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی بھی پریشانیاں، مسائل، کہیں بچوں کے مسائل، کہیں خاص کر تعلیم کے لیے فیسوں کا معاملہ، کہیں غریبی کا معاملہ، فخر و فاقہ کا معاملہ رہتا ہے، یہاں یہ مال خرچ کرنے سے اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے۔
ماشاءاللہ باقاعدہ مسلم تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جیسے مسجد کمیٹیاں بھی کام کر رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جزائے خیر دے۔ بعض مسجدوں میں باقاعدہ جو ہے ہر مہینہ ریشن تقسیم کیا جاتا، غریبوں، کڈنی کے پیشنٹ، جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں، مسلم غیر مسلم، خاص کر کے بعض مساجد میں پیشنٹوں کو بلا کر کے مہینہ چیک دیا جاتا۔ یہ خود بھی بہت بڑی ایک انسانی خدمت ہے میرے دوستو، یہ ہے صدقہ اور خیرات۔ اس کی وجہ سے دوریاں ختم ہوتی ہیں، اسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ بناتے ہیں۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان کے کام آئے، انسان کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر اپنے لیے ہی جینا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھنا ہے، تو ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق؟ ایک حیوان اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے کھاتا اور اپنے لیے پیتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ درد دل کے واسطے، تاکہ دوسروں کے درد کو سمجھ کر، اپنی ضرورتوں کے علاوہ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی سامنے رکھ کر، ان کی مصیبتوں میں کام آنا، ان کی پریشانیوں میں کام آنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا ہاتھ بٹانا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، بری موت سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ یہ بلائیں ٹالنے کا ذریعہ ہے یہ صدقہ، خیرات وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، صدقہ نہیں کر سکتے، تو صدقہ جو ہے پیسے سے ہی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ مال سے ہوتا ہے، اور ایک صدقہ ہوتا ہے معنوی طور پر آپ نے کسی کے لیے سفارش کر دیا، جو صاحب حیثیت ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں، آپ نے کسی کو اشارہ کر دیا، فلاں صاحب ضرورت مند ہیں، فلاں صاحب کی حاجت ایسی ہے، ان کے لیے تعاون کرو، صرف رہنمائی کرے، اشارہ کر دیے، اس میں بھی آپ کو اجر ہے، ثواب ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، بھائی فلاں صاحب محتاج ہیں، آج ان کا آپریشن ہے، آج ان کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں، ان کے گھر میں یہ مصیبتیں ہیں، ذرا ساتھ دو ان کا۔ آپ نے صرف سفارش کیا، رہنمائی کیا آپ نے، اس میں بھی آپ کو اجر ہے، ثواب ہے۔ بھائی اسلام دیکھو کتنا زندہ مذہب ہے۔ یہ صدقہ خیرات کو یہاں تک بتایا گیا، دیکھو کلمہ طیبہ صدقہ ہے بھائی، اچھی بات بولے، اچھی بات، نصیحت کی بات، مشورے کی بات، تعاون کی بات، لوگوں کے لیے ہمدردی کے بات آپ بول دیے، اس میں بھی صدقے کا ثواب۔ بعض مرتبہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو ہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہیں، اس میں بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے آپ کو۔ صدقے کا دروازہ بڑا وسیع ہے بھائی۔ ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ، اپنے بھائی سے خوشی خوشی ملو، ہمیشہ جو ہے ہنسمکھ رہ کر لوگوں سے ملو، لوگوں کی خیریتیں دریافت کرو، اچھی بات بولو، رہنمائی کرو، خیر کی طرف لوگوں کو ہاتھ بٹھاؤ، کسی کا راستہ بتاؤ کسی کو، یہ سب جو ہے صدقہ ہیں، خیرات کے کام ہیں یہ سبھی۔ اسلام جو ہے کوئی چھوٹا مذہب نہیں ہے، ایک بہت بڑا مذہب ہے جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ابھارا جا رہا ہے۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے کام آنا، اللہ کے بندوں کے کام آنا، یہاں تک کہ آپ کتے کو پانی پلا کر جنت کو چلے جاتے ہیں آپ۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت، انسانیت، انسانیت کے خاطر۔ دیکھو اس کا اثر ایسا ہو رہا ہے، ابھی گزشتہ ہفتہ جو ہے 5 تاریخ کو بنگال میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو بہت بڑی جگہ ہے، اس میں مسلمانوں کی جگہ ہی نہیں بلکہ غیر مسلم نے بھی دے دیا اجتماع کے واسطے۔ چلو اتنا ہی نہیں، جگہ ہی نہیں دی غیر مسلم حضرات، ہندوستان کی بات، بنگال کی بات بول رہا ہوں، باقاعدہ کوئی کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی ضرورت کی چیزیں فراہم کر رہا ہے، بلکہ خود غیر مسلم بھی شریک ہو رہا ہے آپ کی مجلسوں میں، ایک دینی مجلس کے نام سے، ایک برکت کی مجلس کے تصور سے۔ یہ سب جو ہے اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ۔ جو دشمن اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ اسے مثبت طریقے سے اسلام کی جو خدمتیں ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسے اپنا کر کے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں انسانیت، ہم امن پسند لوگ ہیں، محبت چاہتے ہیں، انسانیت کی بھلا چاہتے ہیں۔ تو اسی کا اثر ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی شریک ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اچھے میں برے میں سب میں شریک ہوتا ہے، اور دشمنیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صدقہ اور خیرات ایک ہتھیار ہے میرے مسلمان بھائیو۔ صدقہ اور خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
ایک حدیث یاد آئی، آخر میں بات ختم کرتا ہوں، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہو گے، اللہ آپ کے ساتھ، جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد میں رہیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے تعاون کا جذبہ رکھنا، خیر کے کام میں تعاون کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنا، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ثابت ہونا، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر لوگ کون ہیں معلوم ہے؟ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، لوگوں کے لیے مفید ہیں، لوگوں کے لیے اچھے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو خاص کر افضل صدقے میں حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پانے کی کوشش کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ یہاں تک کہ بھٹکل میں بیت المال مسلمانوں کا ہے، اس بیت المال کے ذریعے سے ایک بہت بڑا ہسپتال قائم ہے، جسے مسلم غیر مسلم جو مستحق لوگ ہیں سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مسلم قوم کبھی بھی خیر کا جذبہ ہی ہمیشہ لوگوں میں پھیلاتی ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کی نفع کے لیے برپا کی گئی ہے امت ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیشہ یہ جذبہ باقی رہے۔ اللہ ہمارے صدقات کو، خیرات کو صدق دلی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ اس میں مزید برکت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ الفت محبت پیدا کرے۔ بغض و عداوت، دشمنیاں جو قائم رہتی ہیں شیطان کی طرف سے، اللہ ان سب کو دلوں سے نکال دے، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر دین کے لیے کام کرنے، دین کے لیے جینے اور دین کے لیے مرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔